نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جنگ احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثاری، جذبہ شہادت، جرأت، حوصلہ اور ہمت، ہر چیز لائق تحسین اور قابل داد ہے۔ بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات اس جنگ میں ایسے ہیں جس میں صحابہ اکرام نے بہت سارے اعزازات حاصل کیے۔ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں یہ شریک نہ ہو سکے۔ بدر اسلام کی چونکہ محتمم بھی شان اور پہلی جنگ تھی اور یہ مسلمانوں کی فتح کی جنگ تھی، تو اس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اکثر ملامت فرماتے اور کہتے کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تم اس میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا موقع عطا فرمائے اور دوسری جنگ ہو جہاں پر میں اپنے جذبات کو پورا کروں اور گویا اپنی جانفشانی کے ساتھ اور اپنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کروں اور لڑوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے اگلے سال جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو اس میں حضرت سیدنا انس بن نضر بھی اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ ایک درے پر کھڑا کیا تھا جس کے امیر حضرت سیدنا عبداللہ تھے۔ جس وقت جنگ کامیاب ہو گئی تو ان میں سے کچھ صحابہ نیچے اتر آئے اور وہ نیچے اتر کر انہوں نے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا بھی کیا اور مال غنیمت کو بھی جمع کیا۔ تو امیر لشکر نے روکا، لیکن اس کے باوجود وہ نیچے آئے یہ کہہ کر کہ حضور کے ارشاد کا مقصد صرف جنگ کی کامیابی تھی، وہ ہو گئی ہے۔ اب حضرت خالد ابن ولید دوسری طرف سے اسی درے سے پھر حملہ آور ہوئے، دوڑتے ہوئے کافر بھی رک گئے، مسلمان درمیان میں آ گئے۔ یہ ایک بڑی آزمائش کی گھڑی تھی اور انتہائی تکلیف دہ کیفیت تھی۔ صحابہ کرام پر اچانک دونوں طرف سے، اوپر سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا اور یہ درمیان میں آ گئے، اور اس دوران کئی صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک شہادت حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوزیشن یہ تھی کہ میں فرماتے ہیں کہ دوڑ رہا تھا اور سامنے دیکھا کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سعد بن معاذ کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ سعد کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے، یعنی دنیا میں اللہ جنت کی خوشبو دکھا رہے ہیں اور سنگا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت انس نے تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے ایک مجمع میں، ایک جمگٹے میں، ایک دستے میں گھسے اور جا کر لڑتے رہے حتیٰ کہ وہاں پر شہید ہو گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کے جسم کے کئی ٹکڑے ہوئے اور ان کو بالکل ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ تیروں اور تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے، اور ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی کا لاشہ ہے۔ اور سیدنا انس بن نضر نے اس جرأت اور بہادری سے جام شہادت نوش کیا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت فرمایا کہ مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ اخلاص عطا فرمایا تھا، صدق دل تھا، جانثاری تھی، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنا تھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اسلام کے غلبے کے لیے اور اسی طریقے سے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے اور حاوی کرنے کے لیے یہ جذبہ اور غیرت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔